بائی کے موت کا کنواں لگ جائے، سر کس لگ جائے، سوال پیدا ہوتا ہے روکنے والے کہاں گئے، سائیں راکران کہاں گئے، وہاں گدی نشین حضرات کہاں چلے گئے، کیونکہ پلار میں بیٹھنے والا کبھی سر کس نہیں چلواتا رہا، موت کے کنویں نہیں چلواتا رہا۔ اگر ان کا عرس منایا جا رہا ہے تو پھر اہتمام ہو کے مسجد میں یا تلاوت قرآن کی جائے یا رسول اللہ کے فرائض سنائے جائیں۔ فرمایا یہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہے، یہ آپ کی فیملی میں شامل نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ نبی کی نقش قدم پہ نہ ہو، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ صاحب زادہ نہیں کہہ رہا، وہ جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے۔ تو پتہ چلا نجات کے لیے ضروری ہے اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پہ رہنا جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے نقش قدم پہ گزاری۔ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها آج ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں مختلف پلیٹ فارم سے جو شکوک و شبہات اور اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اعتراضات اللہ کے دوستوں اور اولیاء یا کاملین پر ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست، ان کی صفات، عادات اور ان کی علامات۔ اس لیے سورہ فرقان جو قرآن مقدس کی سورہ نمبر 25 ہے، پارہ نمبر 18 اور 19 میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر 24 میں نے بلکہ 24 سے لے کر 25 تک میں نے آیتیں پڑھی۔ 2 آیتیں آپ نے سماعت کی، بلکہ 3 آیتیں، ان تینوں کا ترجمہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔
سبحان اللہ. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد عبد کی جمع ہے. عبد کا معنی ہے معبود کی عبادت کرنے والا، اللہ کا بندہ. بندہ وہ ہے جو بندگی کرنے والا ہو. پتہ چلا رحمان کے بندے ہیں ہی وہی جو بندگی کرنا جانتے ہیں. پتہ چلا جو نماز روزہ حج و زکات کے قریب نہیں جانتا وہ عباد الرحمان میں شامل نہیں ہو سکتا. تو پہلے حصے میں ہی، پہلے سیکنڈ میں ہی 2 نمبر قسم کے دعوے دار. 2 نمبر قسم کے دعوے دار جو اس بات کے دعوے دار ہیں ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم اللہ کے ولی ہیں. دلیل کیا ہے کہ ہمارے فطرت سلطان لوگ میرے ابا جی بھی پیر ہوتے تھے اور ولی ہوتے تھے. تو بھائی وہ تو تھے، تو آپ کیا ہیں؟ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کا طریقہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا نہیں ہے، وضع قطع اس کی شریعت کے تابع نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اللہ کا ولی ہے ہی وہ جو اللہ کا فرما بردار، اور اللہ کا فرما بردار بنتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ کا تابع دار. پتہ چلا بے نماز، مشکنڈے، داڑھی منڈے، ہم کو جس پینے والے، ان کا اولیاء اللہ کی قبیل سے کوئی تعلق نہیں. جی صاحبزادہ صاحب ہوتے ہیں چونکہ یہ ان کے صاحبزادے ہیں. میں نے کہا نبوت کا مقام بڑا ہے یا ولایت کا؟ بتائیے ذرا بڑا مرتبہ کیا ہے؟ اونچی اونچی بولے. یقیناً اندر سکون بات ہے، پوچھی جانے والی ہی نہیں ہے. ساری کائنات کے ولی غوث قطب ابدال اور ناز مل جائیں، کسی ایک نبی کے قدموں کی بات کے برابر بھی، ان کے جسم اقدس کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. لیکن نبی سے جناب نوح علیہ السلام جب بیٹا ان کے نقش قدم پہ نہیں چلا، اللہ کا قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا یا اللہ میرا بیٹا ہے. آواز قدرت آئی انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. فرمایا یہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہے، یہ آپ کی فیملی میں شامل نہیں ہے. انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. نبی کا بیٹا ہو کے نبی کی نقش قدم پہ نہ ہو، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہ صاحب ذاتہ نہیں کہلا رہا، وہ جہنم کا ایندھن بننے جا رہا ہے. تو پتہ چلا نجات کے لیے ضروری ہے اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پہ رہنا جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ کے نقش قدم پہ گزاری. اس بات سے ہم کوئی ہمارے کھاتے میں نہ ڈالے. یہ دیکھیں جی یہ فلاں پیر صاحب ہے تو ان کی داڑھی شریف نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ بھنگ پیتے ہیں، جس پیتے ہیں. آپ کہیں کہ وہ پیر صاحب وہ ولی اللہ نہیں ہے. ولی وہ ہے جو اللہ کی بندگی کرنے والا، جو اللہ کی عبادت کرنے والا، جو اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والا. الذين يمشون على الارض هونا. اللہ کا قرآن کہتا ہے رحمان کا بندہ عبادت کرنے والا، اس کی کامل
اتباع کرنے والا، رسول اللہ کی پیروی اور اتباع کرنے والا، فرمایا اس کی پہلی نشانی یہ ہے زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، کیونکہ اکڑ کے چلنے والے کو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، فرمایا ہرگز زمین کو تم نہیں پھاڑ سکتے، نہ بلندی میں پہاڑ کے برابر ہو سکتے ہو، تو پھر آہستہ چلو نا، پہاڑ کے ساتھ چال میں عاجزی نظر آئے۔ اس سے دیر چلنے کی معنی نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے عاجزی سے چلنا۔ ایک بندہ سلو چلے لیکن ایسے ایسے کر کے چل رہا ہے وہ نہیں، مقصد کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ دوسری نشانی فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، یہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، قالوا سلام، سلام کیا ہے؟ السلام، ٹھیک ہے جی مہربانی، آپ جہاں میں بس ٹھیک ہے، الجھتے نہیں ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں۔ اللہ، تیسری نشانی فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں گزرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کرتے ہوئے، کس میں گزرتی ہے؟ سجدے میں اور قیام میں، گپ شپ میں نہیں، ڈراموں اور فلموں میں نہیں، ان چیزوں میں راتیں نہیں گزرتی۔ معذرت کے ساتھ میں جملہ کہنے لگا ہوں، ان اللہ والوں کی یاد میں ہونے والے آراز کی تقریبات پر اگر باہرہ کے جھولے لگ جائیں، باہرہ کے موت کا کنواں لگ جائے، سرکس لگ جائے، سوال پیدا ہوتا ہے روکنے والے کہاں گئے، سائیں راکران کہاں گئے، وہاں گدی نشین حضرات کہاں چلے گئے، کیونکہ مدار میں لیٹنے والا کبھی سرکس نہیں چلواتا رہا، موت کے کنویں نہیں چلواتا رہا۔ اگر ان کا عرس منایا جا رہا ہے تو پھر اہتمام ہو کے مسجد میں یا تلاوت قرآن کی جائے یا رسول اللہ کے فرامین سنائے جائیں، کیونکہ جس کی یاد میں عرس ہو رہا ہے انہوں نے ناچ گانے تو نہیں نہ دیکھے، انہوں نے سر کسی تو نہیں نہ چلوائی۔ آج ان کا مزار کیوں بنا ہوا ہے کہ وہ ساری راتیں جاگ کے اس کا ذکر کرتے تھے، تو جو کام کر کے وہ اللہ کے دوست بنے ہیں، آج ان کی یاد میں وہی کام کیا جائے تو وہ خوش ہو جائے۔ لیکن کیا کریں، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، سکھوں کے ساتھ رہے، ایک ہی ملک تھا، اکٹھے رہتے تھے، پارٹیشن ہوئی نہیں تھی، تو وہ جو میلے ٹھیلے اپنے منایا کرتے تھے، ہم نے اپنے بڑیوں کے مزارات میں بھی ویسے ہی میلے بنوا لیے۔ چلے وہ ویسے راجا رانی کرتے رہے، ہم اس طرف اتنا راجا رانی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہماری یم جنریشن اولیاء کاملین کی تعلیمات سے دور ہوتی چلی گئی۔ انہیں لگا کہ شاید یہی کچھ ہے، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ صاحب مزار کی جو تعلیمات ہیں، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے اس پر ویسے ہی انتظامات ہوں، تاکہ پتہ چلے ایسے کام کرنے والوں کے ایسے مزارات بنا کر۔ باتیں کڑوی تو نہیں نہ ہوتی جا رہی، چپ ہو گئے، لگتا ہے کڑوی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جب کسی کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، کافی ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے،
جب بیماری آ جائے نا، صفرا ہو جائے یا زکام ہو جائے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اب دوا کوئی سخت دے، کڑوی دے، تاکہ بیماری اندر سے نکلے۔ ہم نے میٹھی میٹھی اور لچھے دار تقریریں اور نعتیں سن کے نا اپنا مزاج بیمار کر لیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام پہ مختلف طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ نتیجہ ہماری یہ جنریشن بدعقیدہ ہو رہی ہے، بدعقیدہ ہونے کے بعد اب تو تہلیت بہت زیادہ آ رہی ہے، وجود باری تعالیٰ کے منکرین پیدا ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو قرآن جو نشانی بتا رہا ہے وہ کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے میں گزارتے ہیں یا قیام میں گزارتے ہیں؟ تاجدار کریم فرماتے ہیں راتی زاری کر کر ہونے نیند یکھاچی تو دے فجری آگر حال ستار سب چیز نیوے ان کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کی یاد میں، اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، رات پڑے تے بے درداں نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجڑنی ستیاں یارے جگاوے۔ شیخ پورا کی سرزمین پہ لیٹا ہوا سید بولا، اور تقریباً زمانہ ان تینوں بزرگوں کا ایک ہے، بابا بلے شاہ عبداللہ شاہ معروف بابا بلے شاہ بزوری، حضرت پیر سید والد شاہ، حضرت میاں محمد قاسقاری کے کھڑی، یہ تینوں بزرگوں کا زمانہ ایک ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ اور جناب حضرت پیر سید والد شاہ، ان کے استاد بھی ایک ہیں، مدرسہ بھی ایک ہے جہاں یہ دونوں پڑھتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا بلی جاہل نہیں ہوتا، بلی جاہل ہے، یہ بھی بہت بڑا فکرہ ہے۔ آج کے دور میں یہ کہا جاتا ہے جی یہ علماء کی لائن الگ ہے، اولیاء کی لائن الگ ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے سارے سے پہلے ہے کچھ نہیں، بندہ کوئی مرید آ کے مسئلہ پوچھ رہے دس نہیں سکتے، پھر ایک گل کریں گے وہ انہوں کی لائن ہو رہے۔ حالانکہ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم پہلے تھے بنی پاک میں، سبحان اللہ کہتے پابندی پر حضور غوث پاک 7 سال کی عمر میں یتیمی کی حالت میں ماں سے اجازت لے کے بغداد میں علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے، اور فرماتے ہیں میں دین پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پہ فائز کر دیا۔ یعنی حضور غوث پاک ساڈا 11ویں عالم پیر پہ دستا ہے ولی کے پڑھنا ہے تو پہلے چٹائیاں تے بیٹھ کے قرآن کے حدیث پڑھنا پڑے گا، پڑھانا پڑے گا، تو پھر ولایت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں ہم حضور غوث پاک کی مانے یا آپ کی کسی جاہل پیر کی مانے؟ پتہ چلا ہی جتنے ہو گیا حضور داتا کنجو مرتنی ہو گئی جائیے پایا کہ عالم دین تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطائے رسول فی الہند، حضور کے روضے کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث پڑھانے والا محدث ہے، جسے میرے نبی نے فرمایا معین الدین اب جا ہندوستان میں میرے دین کی خوشبو پھیلا۔ حج کی آقا یہاں آپ کے روضے کی زیارت کرتا ہوں، ہندوستان میں جا کے آپ کے روضے کی زیارت کیسے ہوگی؟ فرمایا یہاں روضے کی زیارت کرتے ہو، ہندوستان چلے جاؤ وہاں روضے والے کی زیارت نصیب ہوا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء کاملین کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ تو دین کے رکھوالے تھے، دین کے صحیح تابعدار تھے،
علم دین جو پڑھا پڑھایا، اور پھر جب اللہ کی مخلوق کو راہ راست میں لگاتے رہے تو اللہ نے انہیں اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل کیا۔ حضرت پیر سید والد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ جب اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں، یہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ سجدے میں یا قیام میں۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیں، اور میں آپ کو کریم آقا کی حدیث پاک سنانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل إذا قام بالليل يصلي والقوم إذا صفوا في الصلاة والقوم إذا صفوا في قتال عدو۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، میرے کریم آقا کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں، تین چیزیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنی؟ تین چیزیں، جن تین چیزوں کو دیکھ کر میرا اللہ بھی ہنستا مسکراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے، یضحک، اور دیکھ کہتے ہیں اس طرح ہنسنا کہ یہ والے دانت تک ظاہر ہو جائے، ہلکا پھلکا ہنسنا نہیں، کیونکہ ہلکے ہنسنے کو تبسم کہتے ہیں، دانت ظاہر ہو جائیں اسے ضحک کہتے ہیں، اور اگر آواز نکلے تو اسے کانکا کہتے ہیں۔ تین طرح سے ہنسنا ہے، تو تبسم میرے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ہلکا ہلکا مسکرانا، اور ذرا کھل کھلا کے ہنسنا، ضحک یعنی دانت ظاہر ہو جائیں۔ یہاں دو الفاظ ہیں، اللہ اپنی شان کے لائق مسکراتا ہے تین چیزوں میں۔ پہلی شے کیا ہے؟ فرمایا پہلی شے یہ ہے اذا قام باللیل یصلی، جب رات کے وقت اللہ کا کوئی بندہ کھڑا ہو کے رب کی عبادت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جڑا موبائل لے کے ساری رات ڈرامے جی رات کا کروڑ کرتے ہیں گزرے، جڑا موبائل میں پاسورڈ لا کے رکھے، ابا جی نہ ویکھ لیں، بڑے بھائی نہ ویکھ لیں، اما جی کتنے نہ چک لے۔ میرے بھائی قبر میں کوئی حساب و کتاب ہوگا، حشر کے میدان میں ہوگا۔ کیا میرے آج کی ملت کے نوجوان کے کردار میں اتنی مضبوطی ہے کہ اپنے موبائل کو وداؤٹ پاسورڈ رکھ دے کہ میری بہن اٹھائے، میرا بھائی اٹھائے، میری والدہ اٹھائے، میری گھر والے اٹھائے تو کوئی ایسی چیز اسے نہ دیکھے جس پر وہ اعتراض کر سکے؟ اور اگر موبائل ہمارے پاکیزہ نہیں ہے تو ذہن کہاں سے پاک ہو؟ ہمارے موبائل اگر پاک نہیں ہے تو دل کیسے پاک ہوگا؟ اگر غلاظتیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں تو پھر کیوں کہتے ہیں ہم پہ عذاب آ رہے ہیں؟ برکت نہیں ہوتی، پیر کی تعویذ لیتے ہو۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ مسکراتا ہے اپنی شان کے لائق کب؟ جب رات کے وقت کھڑے ہوتے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں تو دن کی عبادت نہیں تو جو ہے نا وہ نصیب ہوتی، فجر ظہر عصر مغرب عشاء یہ بجگانہ نصیب نہیں ہے، لیکن اللہ مسکراتا ان کی طرف دیکھ کر ہے جن کی راتیں اس کی یاد نہیں کرتی۔ حضرت پیر سید والد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب بات بیان فرماتے رے رات دا جاگنا بہت اکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا، دوجا جاگدا سخت بیمار راتی۔ اب آپ کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، جاگنا برابر نہیں ہے، ایک جاگتا چور سن یتے، دوجا جاگتا پہلے دار راتی، وارث
بہاتے ہیں سجدے میں قیام میں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ان کو دیکھ کے ہنستا ہے مسکراتا ہے سبحان اللہ اب بندے کہیں گے شادی ہے کہ کام بڑا اوکھا ہے دن ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے یہ رات کو نفل پڑھتے رہیے تو صبح ڈیوٹی کون کرے گا اسے فرض ہے کیونکہ تنخواہ کام ملنی ہے حق حلال بھی کما کے کھانی ہے تو پھر راتی مولوی حضرات جاگو یا پیر جاگو سب ڈیوٹی کرنی ہے آؤ دوسری چیز میرے نبی نے بیان فرمائی اذا قوم صفوا فی الصلاۃ ادھر نہیں تو ادھر آ جاؤ فرمایا دوسری چیز جس پر اللہ مسکراتا ہے وہ ہے کہ جب حضور کی امت صفے بنا کے نماز کے لیے کھڑی ہو جائے سبحان اللہ کندھے سے کندھا مل جائے صفے سج جائے تکبیر کہنے کے لیے تیار کھڑے ہیں اللہ ان کو دیکھ کے سبحان اللہ چلو پہلا کام موقع ہے کہ سب کریں یہ تو بڑا آسان کام ہے پنجگانہ نمازیں پڑھنی ہے تیسرا کام اذا قوم صفوا فی قتال العدو تیسرا درجہ اور تیسری چیز جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دین کے دشمنوں کے خلاف صفے بنا کے میدان جنگ میں آ جائیں سبحان اللہ دین کی سربلندی کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے جو صفے بنا کر کھڑے ہو جائیں اللہ ان صفوں کو دیکھ کر بھی مسکراتا سبحان اللہ اب دیکھ لیں کس کیٹیگری میں ہم ہیں کہیں ایڈجسٹ ہوتے ہیں اگر ان تینوں میں سے کہیں ایڈجسٹ نہیں نہ ہو رہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کمی ایک نہیں بہت ساری کمیاں آ گئی اللہ اکبر اب آئیں اور میں اکثر اس پہ شاید پہلے بات کر چکا ہوں لیکن پھر قرآن کی آیت آ گئی ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے اس پر بات کر لیتے ہیں آیت نمبر 26 سورہ فرقان سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 فَنَا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ راجہ علی سجدے میں قیام میں آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں عاجزی ہے انکساری ہے لیکن ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اے میرے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے سبحان اللہ حالانکہ دوست اللہ کے لیکن ڈر پھر بھی جہنم سے ہے جہنم کا خوف پھر بھی ہے اس کا کیا مطلب ہوا فرمایا عبادت کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے تو اوروں کو کم تر نہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں تو نمازی ہوں باقی تو سارے مسلمان ہی نہیں ہیں جو نماز دیکھیے وہ تو آتا ہی نہیں ہے لہٰذا وہ تو بنتا ہی نہیں ہے کسی کا فرمایا اپنی نبیڑ اوروں کو نہ چھیڑے شیخ سعدی فرماتے ہیں میں اپنے ابا جی کے ساتھ قاصری سفر میں جا رہے تھے قافلے ہوتے تھے رات پڑتی تھی پڑاؤ کر لیتے تھے رات پڑی کہیں پڑاؤ کیا ہوا تھا خیمے لگے ہوئے تھے پچھلے پیر میں جا کر میرے ابا جی جا کے ہم دونوں نے جب تہجد کی نیت کی تو میں باقی مسافر سوئے ہوئے تھے تو جب سلام پھیرا نا تو میں نے ابا جی کو آہستہ سے کہا میں نے کہا ابا جی کتنے غافل میں سکتے ہیں اخلی کھول دی نہ دی اٹھانے بھی 2 رکعتاں پڑھنا ہے اے کیوں پہنے فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے کہا سعدی یہ تجھ سے بہتر ہے سبحان اللہ سعدی میں نے کہا یہ کیسے بہتر ہے میں تہجد کے نوافل پڑھ چکا ہوں یہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں فرمایا تو نے نفل 2 پڑھے ہیں اور اللہ کے بندوں کی غیبت کر کے اپنے کھاتے میں برائی اتنی بڑی ڈالی ہے جس سے اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے تو اس وقت وہ تجھ سے بہتر ہے وہ سوئے ضرور ہے لیکن کسی مسلمان کی برائی تو نہیں کر رہے کسی کو خود سے کم تر تو نہیں سمجھ رہے اللہ اکبر اس بات کو اس درویش نے پھر کہا تھا اب یہ بات پھر ذرا آؤٹ آف دا وے ہے مزاج سے آپ لوگوں کی شاید ہم آہنگ نہ ہو اس نے کہا
کسی پکھے نو رجایا ہی تے دس کسی روندے نو ہسایا ہی تے دس زخمی کسی دا پھٹ نہیں ہو سیتا ایویں پھیری و تسبیح ککھ نہیں ہو ہماری عبادات کر کے اللہ کا ولی اللہ کی مخلوق کو کم تر سمجھنا شروع نہیں کر دیتا بلکہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے ان سے پیار کرتا ہے انہیں اپنے قریب لاتا ہے تاکہ یہ میرے قریب آئیں گے تو میں رب کے قریب کروں اس بات کو جناب سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا کہ حضور کا کیا مطلب ہے تو اس حدیث کے مولا علی بھی راوی ہے فرماتے ہیں اللہ یتقلوا علی اعمالہم جناب مولا علی سے لوگ خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی یعنی جناب داؤد علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی اپنی امت کو کہہ دے اللہ یتقلوا علی اعمالہم ان کو کہہ دو اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم نمازیں بڑی پڑھتے ہیں ہم جیسا تو ہے کوئی نہیں معذرت کے ساتھ مسجد میں جو بندہ 5 نمازیں مسلسل پڑھ لے نا تو بعد نکل کے اسے مسلمان کم ہی نظر آتے ہیں وہ باقیوں کو انسان سمجھ ہی نہیں رہا ہوتا فرمانا اللہ یتقلوا علی اعمالہم اپنے اعمال پہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا عمل کریں تو بھی ڈریں عمل نہیں ہو رہا تو ڈبل ڈریں وہ کسی نے بھی یہاں پر کسی درویش نے کہا تھا کیا خوبصورت انداز میں فرمایا پڑھیے گا تمان کرینا تینا یقین میں پڑھیا او جبار کار صدائے متا روڑ سکے تجھ کڑیا عمل پہ مان ہے نا اللہ کے ولی یہ نہیں عمل کرتے جاتے ہیں عاجزی کرتے جاتے ہیں جتنے اعمال میں آگے بڑھتے ہیں اتنا اپنی ذات کو دوسروں سے کم تر سمجھتے جاتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی کچھ نہیں میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں اس لیے تو وہ کھڑی والا بابا یہاں بولتا ہے اپنے انداز میں ایسے نہیں یہ وہ عاجزی کا اظہار ہے میں نیمان میرا مرشد اونچا اونچیاں سنگ میں لائی سج کے جاں اونا اونچیاں تو میں جنہ نیویاں نال نبائی خرش خرش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو ودیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں آج کی گفتگو کا رب لباب یہ ہے کہ اللہ کے جو دوست ہے ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں لیکن دن عاجزی انکساری میں گزر جاتا ہے یہ دونوں چیزیں اگر اکٹھی نظر آ جائیں عبادت ہے تکبر آ گیا پھر بھی تباہی ہے عبادت نہیں ہے پھر تو ڈبل تباہی ہے عبادت کے ساتھ تکبر آ گیا تو پھر بھی تباہی ہے عبادت بھی کرتا چلا جائے اللہ سے ڈرتا بھی چلا جائے اور اللہ کی مخلوق سے پیار بھی کرتا چلا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے معیار پہ پورا اترتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.